الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة البتة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 2 سلسلے چلائے ہیں. ایک کتابوں کا سلسلہ اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ. کتابیں بھی اللہ رب العزت اپنی طرف سے نازل فرماتے ہیں اور انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت اپنی طرف سے مبعوث فرماتے ہیں. جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا فرض ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں ان تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے. اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر، مختلف موقعوں پر، مختلف لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف کتابوں کو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا. ان میں جو 4 کتابیں ہیں وہ مشہور ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور اخیر میں ہمارے نبی پاک آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم عطا فرمایا. اور آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کریم وہ بھی آخری کتاب ہے. آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی کتاب کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اور اسی طریقے سے آپ کی امت کے بعد قیامت تک کوئی دوسری نئی امت نہیں آئے گی. قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ قرآن کو ہم نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے کفر و شرک میں پڑی ہوئی انسانیت کو ایمان اور ہدایت کی روشنی حاصل ہوتی ہے، بدعت کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو اور اسی طریقے سے گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو توحید کا راستہ ملتا ہے، سنت کا راستہ ملتا ہے، جہنم کی طرف جانے والے لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے، اللہ کے غضب کو مول لینے والے لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی کا راستہ ملتا ہے. اس رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. اور جب وہ قرآن کریم سے نہیں جڑے اور اپنے آپ کو انہوں نے قرآن کریم سے نہیں جوڑا، قرآن کریم سے مربوط نہیں کیا، تو اس وقت ان کا کچھ اور حال تھا. لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو تھاما، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو کامیابی عطا فرمائی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ ان کے والد ان کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور ان سے اونٹ بھی اچھی طریقے سے نہیں چرائے جاتے تھے. شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے والد ان سے فرماتے، لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ خطاب کے بیٹے تجھ سے تو اونٹ بھی نہیں چرایا جاتا ہے، تو کس طریقے سے دنیا کے اندر حکمرانی کرے گا، اور کس طریقے سے تو اپنی زندگی گزارے گا اور اپنے بچوں کی رہنمائی کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، ان کو کس طریقے سے آگے لے کر کے چلے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہو کر انہوں نے کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے ایسی شان اور ایسی بلندی ان کو عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر اس قدر باصلاحیت اور ایسی کیپیسٹی اور ایسی استعداد اور ایسی طاقت اور ایسی صلاحیت عمر کے اندر موجود ہے کہ عمر کو اللہ میرے بعد نبی بنا.
لیکن چونکہ مجھ پر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا عمر کو بھی نبی نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایسی صلاحیت اور استعداد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر کیسا وقت آیا؟ پھر ایسا وقت آیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے تنہا حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور لوگ ان کے زیر نگی آئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اس وقت ان سے اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے تھے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب اسلام کو قبول کیا، قرآن کو اپنا رہبر مانا اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، تو 22 لاکھ مربع میل کا اللہ نے حضرت عمر کو بلا شرکت غیر بادشاہ بنایا۔ اور تاریخ میں ان کے جیسا انصاف کرنے والا اور عدل کرنے والا تاریخ کے اندر دوبارہ نہ کوئی آیا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو حکومت کرنی ہے، اپنی رعایا کی پرورش کرنی ہے اور صحیح نہج کے اوپر کرنی ہے، جس میں حقوق اللہ کا بھی خیال ہو، حقوق العباد کا بھی خیال ہو، تو ہم سے حضرت عمر کی تاریخ کو اور ان کی سیرت کو سامنے رکھنا پڑے گا، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دولت حضرت عمر کو کیسے ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا، اور قرآن کو مٹنا، قرآن کے نقوش کو مٹنا، اس کو کسی بھی صورت میں صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا۔ جو مصیبت بھی ان کے اوپر آئی، جو تکلیف بھی ان کے اوپر آئی، انہوں نے ہر تکلیف کو سہا، ہر مصیبت کو سہا، لیکن قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ایسی پریشانی کے عالم میں قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے رہے، قرآن کریم کو پڑھتے رہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہے، کہ ایسی مجبوری کے عالم میں تو انسان اپنی جان بچانے کی سوچتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لائے، تو ایک پہاڑی کے درمیان میں آپ کا قیام ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی پہلے داری رات کو کون کرے گا؟ تو 2 صحابی کھڑے ہوئے، ان کو آپ نے متعین فرما دیا، اس لیے کہ اگر سب سو جائیں گے تو لشکر کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور سب کو دشمن کی طرف سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک دشمن تاک کے اندر لگا ہوا تھا، اس نے یہ سوچا اس کا کوئی عزیز اس جنگ کے اندر مارا گیا، اس نے کہا کہ میں تو بدلہ لے کر کے چھوڑوں گا، چنانچہ وہ تاک کے اندر لگا ہوا تھا۔ اب ان 2 صحابہ کرام کی جو اللہ کے نبی نے ذمہ داری لگائی، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم رات کو جاگیں گے تو فضول باتیں کر کے جاگنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، اور دونوں ایک ساتھ جاگیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ فجر کے قریب میں دونوں میں غشی آ سکتی ہے، کمزوری آ سکتی ہے، سستی آ سکتی ہے، اور اونگ آنے لگ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کمزور پڑ جائیں گے، سونے لگ جائیں گے، تو دشمن کہیں لشکر کے اوپر حملہ نہ کرتے، پیغمبر کو صحابہ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ مشورہ ہوا کہ ایک ساتھی تو عبادت کرتا رہے، جو ہے سو جائے، اور دوسرا ساتھی جاگتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی سو گئے، دوسرے صحابی نے سوچا کہ میں اکیلا بیٹھا بیٹھا جاگ کر کے کیا کروں گا، کیوں نہ میں عبادت کے اندر لگ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے نفل نماز پڑھنی شروع کی اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اب دشمن تاک کے اندر لگا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ کب مجھے موقع ملے، اب وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، تو جب تک ان کو نہ ختم کر دے اس وقت تک جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے وہیں پر ان کے اوپر تیر چلانا شروع کیا، تیر چلاتا رہا، اتنا ان کے اوپر تیر چلایا، ان کو زخمی کر دیا کہ اب ان کی جان بچنے کی امید نہیں۔ جب بالکل آخری وقت میں پہنچے، اس وقت جلدی سے فٹافٹ اپنی نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ اب ان کے ساتھی جب جگے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا حال ہوا، کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کہ مجھے معلوم تھا اللہ کے بندے تمہیں پہلے جگانا چاہیے تھا، اگر حملہ ہو چکا ہے تو نماز ضروری نہیں، ویسے بھی نفل نماز کی، اس کو جلدی سے پورا کر کے تمہیں اگلا کام کر مجھے جگانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کیا بہترین جواب دیا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ فرمانے لگے كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها، وہ فرمانے لگے کہ جب تو سو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اکیلا جا کر کے کیا کروں گا، تو میں نے نفل نماز کی نیت باندھ لی اور میں نے اس میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف کی جیسے میں نے تلاوت شروع کی، نماز شروع کی، اس نے مجھ پر تیر مارنا شروع کیا، مجھ پر وہ حملہ کرتا رہا۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس سورت کو مکمل کیے بغیر رکوع کے اندر چلا جاؤں، اس لیے میں اس کے تیر کو کھاتا رہا اور میں نماز کے اندر لگا رہا۔
لیکن اب میرے دل نے مجھے یہ گواہی دی کہ اب اگر تو اور زیادہ تلاوت کرے گا اور نماز پوری نہیں کرے گا اور اپنے ساتھی کو نہیں جگائے گا تو شہید ہو جائے گا اور پھر یہ دشمن آگے بڑھ کر کے سب کو نقصان پہنچائے گا. اس وجہ سے مجبور ہو کر کے میں آپ کو جگا رہا ہوں، باقی قرآن کی تلاوت ختم کرنے کا ابھی بھی میرا دل نہیں. کیا عجیب لوگ تھے، تیروں پر تیر کھائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت مقرر نہیں کیا کہ نہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. حسین ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، باغیچے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے، کھجور کا باغ ہے، پاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے. اب آہستہ تلاوت کرے تو دل نہیں مانتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بلند آواز سے تلاوت کرے تو گھوڑا بندھا ہوا گھوڑا بھڑکنے لگ جاتا ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. اس طریقے سے پوری رات زور سے آہستہ تلاوت کرتے گزارا. صبح جب ہوئی، تہجد کا وقت، فجر کا وقت جب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو حجرہ تھا باغیچے کے اندر، ان میں سے کچھ سفید چیزیں نکل کر کے جا رہی ہیں. فوراً اللہ کے نبی کے پاس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بہرحال جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن وہ کچھ سفید چیزیں میرے کمرے سے نکل کر کے گئی، مجھے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اسید بن حذیر تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت الاصبحت ينظر الناس الیها لا تتوارى منهم. فرمایا کہ اے اسید بن حذیر، وہ معمولی چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں تھی، وہ سفید چیزیں، بلکہ وہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے آئے تھے. اگر تم فجر کی اذان تک اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو آج مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیسے عجیب لوگ تھے، کیسے عجیب لوگ تھے. اس زمین کے اوپر تھے، کوئی آسمان سے آئے ہوئے نہیں تھے، لیکن ایسا اللہ سے ان کا عشق تھا، ایسا قرآن سے ان کا عشق تھا کہ جن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو نازل کروایا، وہ فرشتے ان کے قرآن کو سننے کے لیے زمین کے اوپر آ رہے ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب نور ہے. میرے نوجوانوں، اٹھو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو. کوئی مطلب نہیں سمجھتا ہے تو عالم سے پوچھو. اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو اتارا ہے. پورا سال گزر جاتا ہے، گھر کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، مسجدوں کے اندر قرآن رکھنے میں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہے. نیا قرآن آتا ہے، پرانا ہو کر کے وہ قبرستان کے اندر دفن ہو جاتا ہے. گھر کے اندر نیا قرآن آتا ہے، قبرستان کے اندر دفن ہو جاتا ہے. کیا مسلمانوں کا ایک ماحول نہیں تھا کہ صبح کے وقت میں اگر کسی گلی اور بستی سے گزرتے تھے تو ہر گھر میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. نمازیوں تمہیں نماز مبارک ہو، روزے داروں تمہیں روزہ مبارک ہو، حاجیوں تمہیں حج مبارک ہو، عمرہ کرنے والے تمہیں عمرہ مبارک ہو، صدقہ خیرات کرنے والے تمہیں صدقہ مبارک ہو. آج اس منبر پر بیٹھ کر ایک بات میں آپ سے اور کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سن لو اور اس کے اوپر توجہ کرنا. اور وہ بات یہ ہے کہ جس نبی کی سفارش کا ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی کی سفارش سے ہم قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گے، اس نبی کا قول، اس نبی کا فرمان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے میرے رب، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں سیکھی. اللہ کے نبی کی اگر سفارش چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ. اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو. اپنی روزی میں، کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو. اپنے قرضے کو اتارنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو. اپنی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو. 100 بیماری کا ایک علاج ہے قرآن کی تلاوت، 100 دوائیوں کی ایک دوا ہے قرآن کی تلاوت، 100 پریشانیوں کا ایک حل ہے قرآن کی تلاوت. تم اس کو کر لو، اللہ تمہیں ہر در سے بے نیاز کر دے گا. تمہیں کسی کے سامنے اللہ جھکنے پر مجبور نہیں کرے گا. یہ اللہ کی کتاب ہے جو براہ راست اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر کے اوپر اتاری ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اس کے ایک ایک حرف کو اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے تلاوت کی ہے. اس کے ایک ایک حرف کو اللہ نے لکھوایا ہے، لوح محفوظ میں اس کو محفوظ رکھا اور فرشتے کے ذریعے سے اپنے نبی کے اوپر اتروایا ہے. یہ قرآن تمہاری اس کو ہدایت کے لیے آئی ہے. خدا را اس کو مردوں کے لیے مت چھوڑو، اس کو صرف میت کے لیے نہ چھوڑو، اس کو صرف جنازوں کے لیے نہ چھوڑو، اس کو صرف شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کے
اور سر کے اوپر اس کو رکھ کر کے بیٹی کو اس کے نیچے سے گزروا کر مت چھوڑو، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بیٹی کو سکھاؤ۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بچی شادی کر کے دوسری محلے میں جاتی تھی تو پوری گاؤں کی اور بستی کی عورتیں آ کر کے اس کا جہیز کا جتنا بھی سامان ہوتا تھا اس پوری لسٹ کو چلا چیک کرتی تھی اور اس میں دیکھتی تھی کہ دیکھو یہ بچی قرآن کو ساتھ میں لے کر کے آئی یا نہیں آئی ہے۔ اگر وہ بچی اپنے ساتھ میں قرآن کو لے کر آتی، پورے محلے میں پوری بستی میں اس بچی کا نام ہوتا تھا، اس کا باپ بھی دیندار، اس کی ماں بھی دیندار، اس کا پریوار بھی دیندار، یہ بچی خود بھی دیندار، اس لیے کہ یہ قرآن کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے۔ اور آج باپ اپنی بیٹی کو لاکھوں روپے کا سامان دیتا ہے لیکن قرآن اس کے ساتھ نہیں دیتا، اور قرآن دے گا تو تب دے گا جب قرآن کی تلاوت بھی کروائی ہو، جب قرآن کو سکھایا ہو، جب شوہر کے حقوق سکھائے ہو، جب بیوی کے حقوق بتلائے ہو، جب ساس اور سسر کے حقوق بتلائے ہو، جب ماں باپ کے حقوق بتلائے ہو۔ آج قرآن کریم کی تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے اور حقوق نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر کیسے کیسے جھگڑے جنم لے رہے ہیں اور کیسی کیسی لڑائیاں ہو رہی۔ کیا آپ سے یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہے؟ یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آئی؟ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة البتة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اللہ رب العزت یقینی طور پر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس ایک حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ پاک اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمازی اپنی نماز کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے تجھے مبارک ہے، تم نے زندگی میں نماز پڑھی ہے تو اپنی نماز کی وجہ سے جنت میں چلا جا، لیکن کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے دار اپنے روزے کی وجہ سے جنت میں چلا جا، حج کرنے والے اپنے حج کی وجہ سے چلا جا، صدقہ خیرات کرنے والے اپنے صدقہ خیرات کی وجہ سے چلا جا، لیکن جب حافظ قرآن میدان محشر میں آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ نہیں، تیرا اتنا چھوٹا مقام نہیں ہے، تیرا تو اعزاز ہے، تیرا تو ایک مقام ہے۔ جس زمانے میں لوگ قرآن کی طرف منہ پھیر کر کے نہیں دیکھتے تھے، اس زمانے میں تو نے سارے رسم و رواج کو بالا دائیں رکھ کر کے میرے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتارا۔ تجھے آج میدان محشر میں پوری نسل انسانی کے سامنے اکیلا جنت میں جانے نہیں دوں گا، یہ تیرے پریوار کے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، تو جس کی طرف انگلی کرے گا انہوں نے جو بھی گناہ کیا ہوگا شرک کو چھوڑ کر کے میں ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، تیری سفارش کی وجہ سے اس ایک حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ 10 آدمیوں کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے خاندان میں کم از کم ایک حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ تو اچھی بات ہے، حافظ بناؤ تو اچھی بات ہے، قرآن لیکن قرآن پڑھنا تو کم سے کم سکھا دو۔ قرآن سکھانا تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر فرض ہے، مولوی ہونے کے ناطے نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے۔ سارے دین کے کام کر رہے ہیں، سارے دین کے کام کرو، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اگر قرآن آپ کی دین کے کام میں شامل نہیں ہے تو سمجھ لو کہ دین کا کام کھوکھلا ہو رہا ہے، آپ کی نماز بھی ادھوری ہے، روزہ بھی ادھورا ہے، حج اور عمرہ بھی ادھورا ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس کو آپ نے اپنے نصاب میں شامل نہیں کیا، تو آپ نے شامل کس چیز کو کیا؟ غیر آج کے قرآن پڑھ کر کے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ کر کے وہ راہ راست پر آ رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ کر کے وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو درست کر رہے ہیں۔ اور افسوس کہ مسلمان قرآن کریم یہ کوئی زندگی ہے، 50 سال کی عمر گزر گئی، کبھی قرآن کو اپنے ہاتھ میں لینا نصیب ہوا؟ تم نصیب نہیں ہوا، آپ سوچو تو صحیح ٹھنڈے دماغ سے، یہ زندگی ہے۔ 60 سال 70 سال کی عمر گزر گئی، کبھی قرآن کریم کو کھول کر کے الحمد شریف پڑھنا نصیب ہوا؟ آپ سوچو، مجھ سے ناراض مت ہونا، آپ خود سوچو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، یہ زندگی ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس قرآن کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، صحابہ نے قرآن قربانیاں دی اور پیغمبر نے قربانیاں دی اور ساری چیزوں کو برداشت کیا، اس کے باوجود بھی ہم آج قرآن کریم، میرے بھائیوں، ہمیں اگر ترقی کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، اپنے مسائل کو سلجھانا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی ترقی کو پھر سے برقرار رکھنا ہے، اپنی ذلت اور پستی سے نکلنا ہے، عروج کی طرف جانا ہے، عزت کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، تو مسلمانوں اس کا واحد راستہ ہے اور وہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ صبح کے وقت میں قرآن کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ دینی دعوت و تبلیغ کے مبلغ اور اس کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے
کہ صبح کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے دوسرے کسی بھی عمل اور وظیفے سے اتنا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ صبح کے وقت میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہے. اور اگر ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گیا اگر ایک سورج بھی آپ کا تلاوت کے بغیر گزر گیا آپ سوچو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ نے کیا وفا کی ہو, کتنی بڑی بے وفائی کی ہے کہ اللہ نے کتاب دی اور ہم اس سے نہیں لگ رہے. ایک رکعت کے اندر لوگوں نے قرآن کریم کو تاریخ کے اندر 4 لوگ ایسے ملتے ہیں سعید ابن جبیر, تمیم داری, سفیان اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان 4 لوگوں نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر کے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا. ایک رکعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں قرآن 63 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے, ایک دن میں اور ایک رات میں, 30 دنوں کے ساتھ اور 3 تراویح کے اندر 10 کے حساب سے اس طرح 63 قرآن کریم رمضان میں ختم کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے مدینے سے مکہ جانے کا واقعہ وہ کی ضرورت پیش آئی تو میں اونٹنی پر سوار ہوا. فرمایا اس زمانے میں مدینہ سے مکہ جانے میں اونٹنی سے 16 دن لگتے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ سے مکہ کے لیے سفر باندھا اور اونٹنی پر سوار ہوا. فرمایا کہ مجھے 16 دن مکہ پہنچنے میں لگے اور 16 دن میں میں نے اونٹنی پر بیٹھ کر کے 16 مرتبہ قرآن کریم مکمل کر دیا. اور فضائل اعمال کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ بیٹا اس کمرے کے اندر کوئی گناہ مت کرنا. بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان اس کی کوئی خاص بات؟ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 4000 مرتبہ اس کمرے کے اندر قرآن کریم کو پورا کیا ہے. تم اس کے اندر قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ تو صحیح, قرآن کی تلاوت کو, قرآن کی لذت کو, قرآن کے اثرات کو محسوس تو کرو, تب پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. جو ہی تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے. عبد الرحمن سلمی وہ تابعی ہیں. حضرت عثمان بن عفان نے جب اس روایت کو بیان کیا عبد الرحمن سلمی نے اس روایت کو پکڑا اور 70 سال تک قرآن کریم کی خدمت کے اندر لگے. اور عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ, عاصم ان کا نام ہے, ان کے منہ سے الائچی کی خوشبو آتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ کے منہ سے الائچی کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ ایک راز ہے, رہنے دو. کہ نہیں بتاؤ آپ. فرمانے لگے کہ میں سویا ہوا تھا, تمہیں معلوم ہے میں قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہوں. فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا, اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر کے فرمایا کہ عاصم تم میری کتاب کے اندر لگے رہتے ہو پڑھنے پڑھانے کے اندر, آؤ میں تمہارے منہ کو تمہارے لبوں کو بوسہ دیتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے نبی نے میرے لبوں کو بوسہ دیا, آپ کی خوشبو میرے منہ کے اندر پہنچی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میرے منہ سے الائچی کی خوشبو آتی. یہ پیغمبر نے اعزاز کیا. اب آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سب کا سردار. جس نبی پر قرآن اتارا گیا وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمام نبیوں کے سردار. اور جس فرشتے کے ذریعے قرآن اتارا گیا وہ کون؟ وہ جبرائیل, وہ تمام فرشتوں کے سردار. اور جس مہینے میں قرآن اتارا گیا وہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار. اور جس رات میں قرآن اتارا گیا وہ کون سی رات؟ شب قدر. شب قدر تمام راتوں کی سردار. اتارنے والا بھی سردار, جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ فرشتہ بھی سردار, جس نبی کے اوپر اتارا گیا وہ نبی بھی سردار, جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ بھی سردار, جس رات میں اتارا گیا وہ رات بھی سردار. یقین کر لو مسلمانوں, معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا اللہ اس کو بھی دنیا و آخرت کا سردار بنا دے. یہ قرآن کی خاصیت ہے. ایسے بہترین پیرائے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے. اس وجہ سے میری درخواست ہے, بچے ہو, جوان ہو, بوڑھے ہو, یہ ارادہ کر لو کہ اپنے گھر میں, آپ کے گھر میں کوئی بھی بیٹا یا بیٹی بغیر قرآن کی تعلیم کے نہیں رہے گا. قرآن ان کو پڑھنا سکھا دو, یقینی طور پر سکھا دو. ڈانٹ ڈپٹ کر کے, غصہ کر کے, کسی بھی طریقے سے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو. مرنے سے پہلے اگر ایک بچہ بھی آپ کا بغیر قرآن کے رہ گیا, آپ کی رات کی نیند اڑ جانی چاہیے. آپ کے فائدے کے لیے میں بتا رہا ہوں. آپ کو راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی بچہ ہے, بچی, وہ جوان ہونے جا رہا ہے, وہ بالغ ہونے جا رہا ہے, اب تک اس نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, مولوی کی کتاب نہیں ہے, مفتی کی کتاب نہیں, حافظ اللہ کی کتاب ہے. اس کو اگر آپ سینے سے لگاؤ گے تو اس کا فائدہ آپ محسوس کرو گے, دوسرا کوئی نہیں محسوس کرے گا. اور اس کے ذریعے سے اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے گا اور آپ کی آخرت بھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنا.